السلام علیکم دوستو، رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہے اور بھارت کی تمام رویت ہلال کمیٹی نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ کل پہلا روزہ ہوگا۔ اس لیے دوستو ہم ایسے وقت میں آپ لوگوں کے سامنے دلی فتح پوری مسجد کے شاہ امام ڈاکٹر مفتی مکرم کا یہ بیان ضرور سنیں۔ اس بیان میں ڈاکٹر مفتی مکرم صاحب نے رمضان المبارک کی اہمیت اور رمضان المبارک کے ضروری مدوں پر بات کی ہے۔ آخرکار ڈاکٹر مفتی مکرم صاحب نے ایسا کیا کچھ کہا ہے، آئیے ان کی ہی زبانی سن لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں انسان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، روزی میں روزی اللہ بڑھا دیتا ہے قدرتی طور سے۔ رمضان میں رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا اپنے دسترخوان کو وسیع کرو۔ وسیع کرنے کا مطلب یہ ہے پھیلاؤ۔ بھئی آپ ایک کھانا کھائیں گے، تھوڑا دسترخوان، 3 طرح کے کھانے رکھیں گے، دسترخوان بڑا ہو گیا۔ جیسے افطار کے اندر آپ دیکھتے ہیں کچالو بن رہے ہیں، دال بن رہی ہے، پکوان بن رہا ہے، پاپڑ تلے جا رہے ہیں، کچھ ہو رہا ہے، کھجوریں رکھی جا رہی ہیں، کیلے رکھے جا رہے ہیں، پھل رکھے جا رہے ہیں، دسترخوان تو وسیع ہو ہی گیا۔ تو دسترخوان وسیع کرو، افطار میں بھی کھانے میں بھی کھل کے خرچ کرو۔ کیوں کہ جو آپ اپنے اوپر خرچ کریں گے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ جو اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں نا وہ بے حساب ہے۔ پہلے زمانے میں اسی لیے آپ 30-40 سال پہلے آپ دیکھیے مسلمان اپنی خریداری زیادہ تر رمضان شریف میں کرتے تھے۔ بچوں کے کپڑے، اپنے کپڑے، عورتوں کے کپڑے، بچوں کے جوتے، ساری خریداری کرنا۔ کیوں کہ بے حساب ہے۔ جو بھی آپ اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب ہے۔ تو اپنے اوپر خرچ کرو، روزے دار کو افطار کراؤ۔ حضور نے فرمایا روزے داروں کو افطار کراؤ، اس سے تمہارے لیے گناہوں سے مغفرت ہو جائے گی۔ گناہوں سے مغفرت بہت بڑا انعام ہے۔ آپ لوگ اس کی گہرائی میں جائیے۔ روزہ افطار کرانے میں آپ کے گناہوں کی مغفرت ہو رہی ہے، فری میں، ہلدی لگے نہ پھٹکری، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے کسی کا روزہ افطار کرایا ہے، گناہوں سے مغفرت ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا جہنم سے آزادی، روزہ افطار کرانے میں جہنم سے آزادی، کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا۔ پھر آپ کو جہنم کی فکر نہیں ہے۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم میں کچھ ایسے بھی غریب لوگ ہیں جو افطار نہیں کرا سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کھجور بھی نہیں کھلا سکتے، ایک گھونٹ دودھ بھی نہیں پلا سکتے، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلا سکتے۔ بھئی روزہ افطار کرنے میں بھئی ایک کھجور کھانے میں افطار ہو جائے گا نہیں؟ تو یہ دیکھیے آپ ایک کھجور اگر کسی کو کھلا دیں گے، گناہوں سے مغفرت، جہنم سے آزادی، کتنا بڑا انعام ہے۔ ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلا کھجور، کتنا بڑا انعام ہے کہ آج ہمارے سامنے کھجور موجود ہے۔ بہت سی طرح کی کھجوریں ہیں۔ ہمیں کھجور سے قدرتی طور سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ وہ پھل ہے جو حضور خود بھی تناول فرماتے تھے، صحابہ کرام تناول فرماتے تھے۔ حضور نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، اور قرآن کریم میں تقریباً 20-21 جگہ پر کھجور کا ذکر آیا ہے۔ اور کھجور اتنی فائدہ مند ہے،
آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے، کھجور کے اندر نقصان کی چیزیں نہیں ہیں. شوگر کا تو ہے ذرا مسئلہ، لیکن کھجور بہت فائدہ مند ہے اور بہت ہی غریب پھل ہے. خراب بھی نہیں ہوتا، آپ کو فریج میں رکھنا بھی نہیں پڑتا، گلتا بھی نہیں، سڑتا بھی نہیں. غریب پھل ہے، مفید ہے. حضور نے فرمایا کیا ایک کھجور بھی نہیں کھلا سکتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزے دار کا افطار کراتا ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنے روزے دار کا. دیکھیے 3 باتیں ہو گئی. روزے دار کو افطار کرانے میں اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کا. ایک بات، آپ کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی. دوسری بات، جہنم سے آزادی ہو جائے گی. تیسری بات، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے، اس کو میرے حوض کوثر سے اللہ تبارک و تعالیٰ سیراب فرمائے گا اور اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں چلا جائے گا. روزے دار کو اگر کوئی افطار کرائے اور پیٹ بھر کے، آج کل ہمارا آپ کا پیٹ تو بھرتا ہی نہیں، وہ والی بات نہیں ہے. یہ شریعت میں پیٹ بھرنے کا اصول یہ ہے کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے بناؤ. ایک حصہ کھانے کا، ایک حصہ پانی کا، ایک حصہ ہوا، آکسیجن. آج کل تو ہمارا بس چلے تو ہم تو حلق تک ٹھوس لیں، وہ نہیں ہے. یہ شریعت اتنا ڈٹ کے کھانے کو نہیں بتاتی. تو جو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. حضور نے فرمایا رمضان کا پہلا عشرہ رحمت والا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت والا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی والا ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے غلاموں پر کام ہلکا کرو، غلاموں کا بوجھ ہلکا کرو. اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، غلاموں کو خریدا جاتا تھا، ان سے لوگ جانوروں سے بھی زیادہ کام لیا کرتے تھے. حضور نے فرمایا کہ اپنے غلاموں کے بوجھ کو کم کرو. آج کل جیسے نوکر چاکر ہیں نا، آپ کے گھروں میں کام کرنے والے ہیں، خادم ہیں، کاریگر ہیں، دکانوں پہ کام کرنے والے ہیں، کارخانوں میں کام کرنے والے ہیں، جو آپ کے ماتحت ہیں نا، ثواب کی نیت سے آپ ان کے 1-2 گھنٹے کم کر دیجئے، ثواب کی نیت سے آپ ان کا تھوڑا سا کام ہلکا کر دیجئے، ثواب کی نیت سے ان کے کام کی مزدوری بڑھا دیجئے. مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے ماتحت ہیں، چاہے غلام ہیں، چاہے نوکر ہیں، چاگر ہیں، کاریگر ہیں، ان کے کام کو ہلکا کرو. جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخشش بھی دے گا اور اس کو جہنم سے آزادی بھی دے گا. تو یہ دیکھیے کتنا بڑا انعام ہے رمضان المبارک کا، بہت بڑا انعام ہے. تو یہ مبارک مہینہ الحمدللہ چل رہا ہے، آنے والا ہے. آج انشاءاللہ رؤیت ہلال کا جلسہ ہوگا، کمیٹی کا جلسہ ہوگا. چاند آج نکلا یا کل نکلا، تو اللہ تعالیٰ آنے والا رمضان ہمارے سب کے لیے مبارک کرے. ہم لوگ روزے رکھے، خود بھی روزہ رکھیے، نوجوانوں کو بھی روزہ رکھوائیے. لڑکے لڑکیاں جو 15 سال سے اوپر ہیں ان کے روزے فرض ہیں. روزہ چھوڑا نہیں جا سکتا. آپ اپنی سروس چھوڑ دیجئے، کام چھوڑ دیجئے، دکان بند کر دیجئے، کارخانہ بند کر دیجئے، روزہ نہیں چھوڑ سکتے آپ. جتنا روزے کا ثواب ہے آپ اندازہ کر لیجئے، گناہ بھی اتنا ہی ہوگا. روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، نہ نوجوانوں کو، نہ
ہاں بیمار جو کوئی ہیں عذر ہے ان کے لیے تو اللہ نے رعایت دی ہے، جو عورتیں ہیں ان کے لیے تو اللہ نے رعایت دی ہے۔ بہرحال جن کو شریعت نے رعایت نہیں دی وہ روزہ نہ چھوڑیں، اور روزہ رکھ کر کبھی توڑنا نہیں چاہیے۔ کچھ لوگ جو ہے نا ہنسی کھیل سمجھتے ہیں، پیٹ میں درد ہو گیا فوراً ہم پانی لے کے آ گئے، پانی پی لو پانی پی لو۔ کسی کے سر میں درد ہو گیا، روزہ کھول لو روزہ کھول لو۔ کسی کو بخار ہو گیا، کسی کو تکلیف ہو گئی، روزہ کھول لو۔ روزہ کبھی بھی نہیں توڑنا چاہیے، روزہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اور روزہ گناہ تو ہے ہی، لیکن روزہ توڑنے کا کفارہ بھی ہے۔ روزے کے بدلے روزہ رکھنا بھی پڑے گا، اور 60 غریبوں کو کھانا کھلانا پڑے گا کفارے کا، یا 60 مسلمانوں کو 60 ان کو کہیں منع کریے 60 غریبوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے، مسلسل۔ ایک روزہ توڑنے کا ایک روزہ توڑنے کی گناہ، پینلٹی، عذاب 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے۔ تو یہ آپ سمجھنے کی بات ہے اس کو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فرمایا۔ حضرت امامہ، ابو امامہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت ابو امامہ، انہوں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو میں پابندی سے کروں، کوئی عمل ایسا بتا دیجئے جو میں لازم کروں، اپنے اوپر لازم کر لوں۔ فرمایا روزے کو لازم کر لو، رمضان کا روزہ بھی اور نفلی روزہ بھی۔ رمضان کا روزہ تو ہے لازم، اس کو کیا لازم کرنا، نفلی روزہ پورے سال میں، فرمایا روزے کو لازم کر لو۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جس کو میں اپنے اوپر لازم کر لوں۔ پھر فرمایا روزے کو لازم کر لو۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ ایسا عمل فرمائیے کہ میں اپنے اوپر لازم کر لوں۔ پھر فرمایا تیسری دفعہ روزے کو لازم کر لو۔ تو روزہ بہت ثواب کی بات ہے، رمضان المبارک کا تو روزہ ہے ہی فرض۔ روزے کے لیے، روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں، معاف کیجیے گا، روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک دروازہ مقرر فرمایا ہے۔ 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ صرف روزے داروں کے داخلے کے لیے ہے، ریان، باب الریان۔ آواز دی جائے گی روزے دار آ جاؤ، اس دروازے سے آ جاؤ۔ جہنم میں داخلہ تو بڑا مشکل ہوگا نا، جنت میں داخلہ تو بڑا مشکل ہوگا نا، آسان نہیں ہے جنت میں داخلہ۔ مسلمان تو یہ سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی جنت مل گئی، یہ پڑھ لیا وہ پڑھ لیا، جنت میں داخلہ آسان نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ خاص بنایا ہے روزے داروں کے لیے۔ تو یہ بہت بڑا انعام کا، رحمت والا مہینہ رمضان کا آ رہا ہے۔ کچھ بھی آپ کریں روزہ ضرور رکھیں، اگر کوئی مجبوری ہے تو اللہ معاف کرے، پھر بعد میں قضا کریں۔ اور رمضان شریف میں جب پہلی رات آتی ہے نا، پہلی رات، جیسے چاند نکلا، آج جو پہلی رات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جنت کو سجایا جاتا ہے۔ جیسے پچھلا رمضان شریف گزرا، پچھلی عید گزری، اب جب سے لے کے آج تک جنت کو سجایا جا رہا ہے۔
جب رمضان المبارک کا چاند نکلے گا اور پہلی رات ہوگی تو عرش کے نیچے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی. پہلی رات میں رمضان کی عرش کے نیچے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی. جو حور عین ہیں ان پر ہوائیں چلیں گی. حوریں ایک دوسرے سے معلوم کریں گی آج کیا دن ہے، اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی، کیا بات ہے. معلوم ہوگا رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. تو حوریں دعا کریں گی کہ اے پروردگار اپنے نیک بندوں کو ہمارا جوڑا بنا دے جس سے ہماری آنکھیں ان سے ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں.